اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الاحقاف نمبر 46 آیت نمبر 1 سے 35۔ سورہ 46 الاحقاف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب اللہ زبردست حکمت تتودرشتا والے کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور معین نشچت مدت کے لیے، اور جو لوگ منکر ہیں وہ اس سے بے رخی کرتے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ کہو کہ تم نے غور بھی کیا ان چیزوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے؟ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی علم جو چلا آتا ہو، اگر تم سچے ہو۔ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور انہیں ان کے پکارنے کی بھی خبر نہیں، اور جب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر بن جائیں گے۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ اس حق کی بابت جبکہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم لوگ مجھے ذرا بھی اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ انہیں خوب جانتا ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اور وہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔ کہو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اسی کا اتباع انسرن کرتا ہوں جو میری طرف وہی پرکاشنا کے ذریعے آتا ہے، اور میں تو صرف ایک کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں۔ کہو کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو اور تم نے اسے نہیں مانا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی کتاب پر گواہی دی ہے، پس وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر گھمنڈ کیا؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور انکار کرنے والے ایمان لانے والوں کے برابر ہے، اور انکار کرنے والے ایمان لانے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو وہ اس پر ہم سے پہلے نہ دوڑتے، اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو اب وہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی رہنما اور رحمت، اور یہ ایک کتاب ہے جو اسے سچا کرتی ہے عربی زبان میں، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور وہ خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا، اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور 40 ورش کو پہنچ گیا تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ
میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد میں بھی مجھے نیک اولاد دے۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔ وہ اہل جنت میں سے ہوں گے۔ سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں بیزار ہوں تم سے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، تو ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا قول پورا ہوا ان گروہوں کے ساتھ جو ان کے پہلے گزرے جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک وہ خسارے میں رہے، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے اعتبار سے درجے ہوں گے، اور تاکہ اللہ سب کو ان کے اعمال پورے کر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے، تم اپنی اچھی چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے اور انہیں برت چکے، تو آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر گھمنڈ کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور ڈرانے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آئے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ پس اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ بس جب انہوں نے اسے بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی۔ پس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ مجرموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو ان بات میں قدرت دی تھی کہ تمہیں ان باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھ اور دل دیے، مگر وہ کان ان کے کچھ کام نہ آئے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں بھی تباہ کر دیں، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بتائیں تاکہ وہ باز آئیں، پس کیوں نہ ان کی مدد کی جن کو انہوں نے خدا کے تقرب سمیپتا کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ سب ان سے کھوئے گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور ان کی گڑی ہوئی بات تھی۔ اور جب ہم جنات کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے، وہ قرآن سننے لگے، بس جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ چپ رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے،
ان پیشن گوئیوں بھوشیوانیوں کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس سے پہلے سے موجود ہے، وہ حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت آواہن قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ اور جو شخص اللہ کے دائی آواہن کرتا کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہمارے رب کی قسم، ارشاد ہوگا پھر چکھو عذاب اس انکار کے بدلے میں جو تم کر رہے تھے۔ پس تم صبر کرو جس طرح ہمت والے پیغمبر نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ پہنچا دینا ہے، پس یہی لوگ برباد ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔